کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب، ای پر قبضہ اور اس کی بربادی۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر۔ دیکھ، میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے، اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یرو اور اس کے بادشاہ سے کیا۔ فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا، سو تو اس شہر کے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ پس یشوع اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوع نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو، تم اس شہر کے مقابل شہری کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا۔ اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا۔ خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا، دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشوع نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیتیل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشوع اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے، اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشوع اور ای کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیتیل اور ای کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو، یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی، اور ان کو جو شہر کی مغربی طرف گھات میں تھے، ٹھکانے پر کر دیا۔ اور یشوع اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے۔ اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوع کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے۔ اور ای اور بیتیل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا۔ اور یشوع نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا، اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ای کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں۔ اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ای کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ای کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ای کے باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ای کو پھرے اور اسے تہ تیغ کر دیا۔
چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ای کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ای کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوع نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ای کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ کوہ ایبال پر شریعت کا پڑھا جانا۔ تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی۔ اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دے۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ آمین اور آمین۔